محسن نقوی صاحب ایک انگما ہیں، ایک ایسی پرسنالٹی ہیں جن کا پولیٹکس سے کوئی دور دور تک تعلق نہیں تھا، بلکہ آج سے شاید 4 سال پہلے یا 3 سال پہلے سارے پاکستانوں کا نام بھی نہیں آتا تھا، لیکن آج وہ شاید 2 سب سے کرٹیکل، ایک ہمارے دلوں کے قریب پاکستان کرکٹ، اور دوسرا منسٹری آف انٹیریئر کو ہیڈ کرتے ہیں۔ ان کا یہ سفر کیسے ہوا یہ اللہ اور وہ جانتے ہیں، اور جو لوگ ان کو ہمارے پہ مسلط کر رہے ہیں، لیکن میں اور آپ صرف ان کا پرفارمنس ریویو کر سکتے ہیں۔ جو لنگر گپ ہوتی ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے بندے ہیں، نہیں ہیں، یہ تو ہمیں پتہ ہے وہ کسی سیاسی جماعت کے بندے نہیں ہیں۔ تو آل آف اے سڈن ایک سیاسی جماعت کی حکومت کیوں ایک نان سیاسی جماعت کے بندے کو اتنا بڑا عہدہ دے دے گی، واللہ عالم، لیکن ہم اسپیکولیٹ نہیں کرتے، دنیا یہ بات کرتی ہے۔ لیکن ہم ان کا پرفارمنس ریویو کرنا چاہیں گے کیونکہ ظاہر ہے وہ پہلے چیف منسٹر پنجاب بھی تھے، اور ایک بہت ہی گھٹیا قسم کا انہوں نے الیکشن کروایا تھا جس پہ میرے خیال ہے پوری دنیا اس وقت ڈاؤٹس کھڑے کر کے بیٹھی ہوئی ہے، اور اب وہ انٹیریئر منسٹر ہیں۔ شاید وہ گھٹیا الیکشن کرانے کا ان کو ریوارڈ ملا ہے، بہرحال لوگ کہتے ہیں، میں نہیں کہہ رہا، لوگ یہ بات کرتے ہیں، سلمان کرتا ہے اکثر ایسی باتیں بہکی۔ سب سے پہلے جو کرکٹ والی بات ہے اس کو ہم جلدی سے نبیڑ لیں کیونکہ مجھے پتا ہے آپ لوگوں کو کرکٹ کافی پسند ہے۔ پاکستان نے ایک لینڈ مارک اچیو کیا، وہ بنگلہ دیش سے پہلا ٹیسٹ ہار گئے، اور وہ بھی شاید 10 وکٹوں سے۔ ہم نے بہت محنت کی یہ لینڈ مارک اچیو کرنے کے لیے، دن رات محنت ہوئی، کئی پیسے لگے اس کے اندر، مینٹرز رکھے گئے، کیونکہ اتنی بری پرفارمنس کرنے کے لیے آپ کو پلاننگ چاہیے ہوتی ہے، کوچ اور پلیئرس کے درمیان ایک سنک ہونا چاہیے کہ بالرز نے کیسے پرفارم نہیں کرنا، بیٹسمین نے غلط شاٹیں کیسے مارنی ہے، کیچز کیسے ڈراپ کرنی، یہ پلاننگ کے بغیر چیزیں نہیں ہو سکتی۔ چلو ایک آدھ دفعہ ہو سکتی ہیں، لیکن پچھلے 1.5-2 سال سے ایسے ہی ہو رہا ہے۔ اگر آپ کو ورلڈ T20 یاد ہے اور ورلڈ کپ جنرلی یاد ہے اور پورے امریکہ کا ٹور یاد ہے، تو آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ پاکستان نے کتنا برا پرفارم کیا تھا چھوٹی ٹیم سے خلاف، یا ان ٹیم سے خلاف جو ایکچولی پروفیشنلی شاید اتنا نہیں کھیلتی۔ اس کی شاید بنیادی وجہ ہے کہ ٹیم میں کوہیسونیس نہیں ہے، لیکن یہ میری پوزیشن نہیں ہے آپ کو بتانا، کیونکہ مجھے کرکٹ کے بارے میں کھ نہیں پتا، لیکن محسن نقوی صاحب کو بھی کھ نہیں پتا کرکٹ کے بارے میں، وہ چیئرمین PCB ہیں۔ تو اس لیے میں آج اناؤنس کرنا چاہوں گا ایون کے پلیٹ فارم سے کہ میرے خیال سے چیئرمین PCB مجھے ہونا چاہیے، کیونکہ شاید میں ان سے بہتر کرکٹ کھیل سکوں فزیکلی، جس کی وجہ سے شاید مجھے کرکٹ کے بارے میں زیادہ پتہ ہو، اور کیونکہ میری عمر چھوٹی ہے اور پڑھنے کی صلاحیت زیادہ ہے، تو شاید پڑھ لکھ کے میں ان سے زیادہ سیکھ جاؤں۔ کیونکہ ابھی جو وہ تیاری کر رہے ہیں یہاں پہ چیمپئنز ٹرافی کرانے کی، اس کے لیے انہوں نے پہلے ایک دفتر بنایا قذافی اسٹیڈیم میں اپنے لیے جب وہ چیئرمین بنے تھے، پھر انہوں نے ریئلائز کیا کہ اس دفتر کو توڑنا پڑے گا کیونکہ پورے اسٹیڈیم کے اندر ڈیولپمنٹ کا کام ہونا ہے۔ یعنی کہ پہلے ہم نے کچھ پیسے لگا ایک دفتر بنایا، پھر اس کو ہم نے توڑ دیا کیونکہ ہم نے ایک لارج اسکیل پہ کام کرنا تھا۔ یہ آپ کو کیا سمجھ آتی ہے اس سے؟ یہ کلاسک ہوتا ہے کہ ایک سڑک بننی ہوتی ہے، سب سے پہلے اس سڑک کو کارپیٹ کیا جاتا ہے، پھر خیال آتا ہے کہ نیچے پائپ ڈال دیں، پھر اس کی کارپیٹنگ کو توڑا جاتا ہے، پائپ ڈالی جاتی ہے، پھر خیال آتا ہے واٹر سپلائی پائپ بھی ڈال دیں سیویج کے ساتھ، پھر توڑا جاتا ہے، پھر خیال آتا ہے یہاں گیس کی پائپ بھی ڈال دیں۔ تو ہمارے ملک میں ایسے کام ہوتا ہے۔ السلام علیکم۔ لوگ بار بار ایک سوال پوچھتے ہیں کہ کون سی بکس میں شوق سے پڑھتا ہوں، تو ہم نے یہ سوچا کہ انشاءاللہ ہم ایک بک کلب بنا لیں جس کے اندر ماہوار ہم ایک کتاب کو کور کریں، اور یہ منتھلی 4 کلاسز بنیں گی انشاءاللہ۔ اس کے اندر ہم 12 کتابیں ایک سال کے اندر کور کریں گے۔ ایک لسٹ ہے بکس کی، میں آپ کو یہاں ڈسپلے کر دیتا ہوں، اور یہ ٹینٹیٹیو لسٹ ہے۔ اس میں میں نے کچھ اکنامکس کی کتابیں رکھی ہیں، کچھ پولیٹیکل سائنس کی، اور کچھ تھوڑی جو نوٹی گورنمنٹس کی جو مس گیونگز ہوتی ہیں اور ان کے اوپر جو انویسٹیگیٹو جرنلسٹ نے کام کیا ہوا ہے۔ ہماری کلاسز جو ہوں گی وہ انٹرٹیننگ ہوں گی، فن ہوں گی، لیکن سبجیکٹ میٹر جو ہے سیریس ہوگا۔ میں ریکمینڈ کروں گا کہ آپ فزیکلی جوائن کریں، لیکن اگر آپ کو فزیکلی جوائن کرنے میں دقت آتی ہے، نہ آپ پاکستان میں نہیں ہیں، آپ لاہور میں نہیں ہیں، تو ان کے لیے پھر زوم کی آپشن اویلیبل ہے، اور ان کو ایکولی ایز مچ ایکسیس ملے گا بک کلب کا۔ ان کی ہم ایک سیپریٹ واٹس ایپ کمیونٹی بھی بنا دیں گے آپ کی، تاکہ ہم وہاں پہ نوٹس بھی شیئر کر پائیں اور ان بکس کو تفصیل میں ڈسکس کر کے ہوپ فلی وی میک فرینڈز ایز ویل انشاءاللہ۔ تو اس کی فیس جو مقرر ہے آپ ویب سائٹ پہ دیکھ سکتے ہیں، یہاں پہ آپ کو لنک مل جائے گا۔ تو آئی ہوپ ٹو سی یو دیئر ایٹ دی بک کلب انشاءاللہ۔ سی یو سون۔ یہ صرف PCB ہے، PCB ایک اسپورٹس کا ہیڈ ہے، لائک چیئرمین PCB ایک اسپورٹس کا ہیڈ ہے، کوئی لائف چینجنگ ڈیسیجنز نہیں ہوتے، مطلب کروڑوں پاکستانیوں کی زندگیاں اس پہ ڈپینڈنٹ نہیں ہوتی۔ یہی بندہ منسٹر آف انٹیریئر بھی ہے۔ اب میں آپ کو آج بتانا چاہوں گا کہ منسٹری آف انٹیریئر ہوتا کہ میں نے خود پہلی دفعہ آج پڑھا کہ یار ہم بچپن سے سن رہے ہیں کہ منسٹری آف انٹیریئر ہوتی کیا ہے، یہ ان کا کام کیا ہوتا ہے۔ یہ بیسک وکیپیڈیا سرچ ہے، انلیس لائک بہت ہی بیسک لیول آف سرچ میں نے کیا۔ دا منسٹری آف انٹیریئر از اے کیبنٹ لیول منسٹری آف دا گورنمنٹ آف پاکستان ٹاسکڈ اینڈ پرائمرلی رسپانسبل فار امپلیمنٹنگ دی انٹرنل پالیسیز، اسٹیٹ سیکورٹی، ایڈمنسٹریشن آف انٹرنل افیئرز انوالونگ دا اسٹیٹ۔ یعنی کہ ہر کچھ جو اس ملک میں ہونا ہے سیکورٹی کے معاملات میں اور پالیسی انفورسمنٹ کے معاملات میں، وہ اس منسٹری نے کرنا ہے۔ یعنی کہ یہ کوئی
ایگریکلچر منسٹری نہیں ہے, کوئی یہ سیکنڈ ٹیئر انوائرمنٹل منسٹری نہیں ہے. اگر ملک میں 3 منسٹری ہیں تو ان میں سے میرے نزدیک نمبر 1 یہ ہے. 3 سے میرا مراد ہے منسٹری آف انٹیریئر, فائنانس منسٹری اور آپ کا فورن منسٹری. یہ 3 سب سے تگڑیا کی منسٹری ہیں. تو یہ محسن صاحب کے پاس ہے. منسٹری آف انٹیریئر کے انڈر جو ایجنسیز آتی ہیں میں آپ کو وہ بتا دیتا ہوں. ڈائریکٹریٹ جنرل آف سول ڈیفنس, امیگریشن اینڈ پاسپورٹس, فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی, نیشنل اکیڈمی آف پریزنز ایڈمنسٹریشن, نیشنل کاؤنٹر ٹیررزم اتھارٹی, نیشنل ڈیٹا بیس رجسٹریشن اتھارٹی یعنی نادرا, نیشنل پولیس اکیڈمی, نیشنل پولیس بیورو, ECL, پاکستان کوسٹ گارڈز, فرنٹیئر کانسٹیبلری, پاکستان رینجرز, فرنٹیئر کور بلوچستان, فرنٹیئر کور KPK اور گلگت بلتستان اسکاؤٹ. یعنی کہ 15 ڈپارٹمنٹس ان کے نیچے آتے ہیں. ان 15 ڈپارٹمنٹس کی دیکھ بھال, ان کی پرابلمز, ان کی بجمنٹ, اوور آل نظام محسن نقوی صاحب نے دیکھنا ہوتا ہے. تو یعنی کہ یہ تو میرے خیال ہے کوئی بھی انسان کیسے ہے کہ یہ 2 عہدے تو اکٹھے سنبھالے ہی نہیں جا سکتے. یہ ایک لاجیکل چیز ہے لیکن وہ سنبھال رہے ہیں. اب ہم ان کے ٹینیور میں دیکھتے ہیں انٹیریئر منسٹر ہوا کیا کیا ہے. ملک کے اندر روز احتجاج پروٹیسٹ ہو رہے ہیں سیاسی نوعیت کے, جس کی وجہ سے پولیس جوڈیشل اور ایکسٹرا جوڈیشل ایکشن لے رہی ہے, جس کی وجہ سے ISI جوڈیشل اور ایکسٹرا جوڈیشل ایکشن لے رہی ہے, وہ بھی ان کے ڈپارٹمنٹ کے انڈر آتا ہے. جو آپ کی کرائم ریٹس ہے صوبوں کے اندر وہ انکریز کیے جا رہے ہیں, فیڈرل کیپٹل میں بھی انکریز کیے جا رہے ہیں. آپ کے ملک کے اندر ایک لارج سکیل پہ TTP ریپاپولیٹ ہوئی تھی PTI کے دور میں, وہ ایک سر اٹھا کے بیٹھی ہوئی ہے. بلوچستان کے اندر 2 قسم کی موومنٹس چل رہی تھیں. ایک جو BLA کی موومنٹ تھی وہ علیحدہ چل رہی تھی, اور ایک جو بلوچ یکجہتی کمیٹی کی موومنٹ تھی وہ علیحدہ چل رہی تھی. یعنی کہ پرامن موومنٹ تھی اور ایک وائلنٹ موومنٹ تھی. اس وائلنٹ موومنٹ نے بہت سالوں بعد شاید سب سے بڑا ایکٹیویٹی پرفارم کی ہے, جس کے اندر آج کے ذرائع کے مطابق 50 جانیں جا چکی ہیں, یعنی کہ 50 لوگ شہید کر دیے گئے ہیں, جس میں سے 14 سیکیورٹی پرسنل ہیں. ڈیٹیلز نہیں دیے جا رہی کہ وہ پولیس کے ہیں, لیویز کے ہیں یا آرمی کے ہیں, لیکن 14 سیکیورٹی پرسنل ہیں. تو یہ ایک انسیڈنٹ ہوا ہے, یہ ان کی زیر نگرانی سب کچھ ہوا ہے. اب اس کے رسپانس میں انہوں نے کیا کیا, امیڈیٹلی اگلے دن وہ چلے گئے CM بلوچستان کے پاس, بگٹی صاحب کے پاس, جو ایک وڈیرے ہیں صحیح, ان کے پاس چلے گئے اور ان کے ساتھ انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی جہاں پہ انہوں نے کہا کہ ٹٹ فار ٹیٹ جواب ہوگا. محسن نقوی صاحب نے وہ بات کی جو ہر بوڑھے انکل نے, ہر ہمارے دادا ابو نے, ہر ہمارے باپ نے کی ہوتی ہے کہ بیٹا اگر ایسے ہوا تو ہم یوں جواب دیں گے. وہ جو ایک براواڈو نہیں ہوتا, فالس, ایک جعلی ٹیکا بنایا ہوتا ہے کہ ہم یہ کر دیں گے, ہم وہ کر دیں گے. تو کریں نا. BLA آج کی تو نہیں ہے, BLA کب سے چل رہی ہے. بلوچ انسرجنسی 48 سے چل رہی ہے. 48 سے لے کے 2024 تک تو آپ کچھ نہیں کر پائے. اس کی بنیادی وجہ ہے آپ چاہتے ہی نہیں ہیں کچھ کرنا. یہ ایک ریئلٹی ہے جو کوئی ماننے کو تیار نہیں ہے. آپ کو اچھا لگتا ہے کہ ایک صوبہ جو منرل رچ ہے, جہاں پہ ٹریڈ روٹ بن سکتا ہے, ان کے لوگوں کو کچھ نہ ملے, وہاں پہ انتشار پھیلا رہے, کیونکہ آپ نے بارڈر پروٹیکٹ کرنا ہوتا ہے. بالکل اس میں کوئی شک نہیں کہ فورن ایجنسیز فنڈ کرتی ہیں BLA کو اور کئی بلوچ وائلنٹ موومنٹس کو, اس میں کوئی دو رائے شک نہیں ہے. یہ تو UN بھی مانتا ہے کہ یہ حرکت ہو رہی ہے. لیکن ریئلٹی یہ ہے کہ نہ آپ ان سے مذاکرات کر پائیں, نہ ان سے آپ لڑ کے ان کو ڈیفیٹ کر پائیں. اس کی بنیادی وجہ ہے کہ آپ کی نیت ہی نہیں ہے. کیونکہ ہم نے KPK میں یہ دیکھا ہے کہ آپ TTP کے خلاف آپریشن کرتے ہیں, کھربوں روپے لگا دیتے, کھربوں, اور پھر انہیں کو لا کے ریپاپولیٹ کر دیتے ہیں. اور فنلی انف محسن نقوی صاحب کو پتہ ہونا چاہیے کہ بلوچستان کے اندر ایک کاؤنٹر موومنٹ بھی ہے مارنگ بلوچ کی. آپ ان سے مذاکرات کریں, آپ ان کو آن بورڈ لیں تاکہ پھر معاملات آپ کے آگے چل سکیں. لیکن آپ نہیں کر پائے ابھی تک, اور یہ آپ کا فیلئر ہے. میرے نزدیک وہ یہ کام کیوں نہیں کر پا رہے, کیونکہ انہوں نے زندگی میں ووٹ نہیں لیا, عوام میں گئے نہیں ہیں, لوگوں کے پرابلمز نہیں فیل کیے, ان کے ساتھ ریلیٹیبلٹی نہیں کریٹ کر پائی, تو جس کی وجہ سے وہ ایک عوامی بندے نہیں ہیں, ہینس وہ منسٹری کے اہل نہیں تھے. یہ جو ایک ویٹ ڈریم ہوتی ہے نا کہ ٹیکنوکریٹ سی گورنمنٹ ہو, تو محسن نقوی صاحب بھی ٹیکنوکریٹ اور فائنانس منسٹر بھی ٹیکنوکریٹ ہے, اور ان دونوں نے تباہی مچائی ہوئی ہے. مثلاً اکیلے ہی انہوں نے پوری نون لیگ کی سیاست تباہ کر دی ہے. نون لیگ کے اپنے منسٹر جتنے مرضی ڈم بھی ہوں نا,
ان دو بندوں نے انی مچائی ہوئی ہے. معیشت آپ کی تباہ ہو گئی ہے, لا اینڈ آرڈر کی سچویشن آپ کے ملک میں بری ہے. یہ انٹرنیٹ کے مسئلے تو بہت بعد میں آتے ہیں, شزا خواجہ بہت بعد میں آتی ہے. ان دو بندوں نے اڑا دیا, اور یہ دو بندے کس کی ہیں مجھے اور آپ کو پتہ ہے. اچھا, اس سارے پروسیس کے اندر شہباز شریف صاحب نے کہا میں کیوں پیچھے رہوں, انہوں نے 20 ارب روپے اور اناؤنس کر دیے ہیں اور اپروو کر دیے ہیں آپریشن عزم استحکام کے لیے. اب یہاں پہ نا ایک چیز سوچنے والی ہے. ہم جنگیں تو لڑ چکے ہیں ان سے. ہم نے جب بگٹی صاحب کو مارا تھا تو مشرف صاحب نے اناؤنس کیا تھا کہ اب بلوچستان میں پیس ہی پیس ہوگا, ٹھیک ہے, آج تک تو ہو نہیں سکا. وائی ناٹ ٹرائی این ادر وے, وائی ناٹ ٹرائی این ادر روٹ. میں بالکل جسٹیفائی نہیں کر رہا جو BLA کرتی ہے, میں کنڈیم کرتا ہوں اسے. میرے نزدیک قرآن سچ ہے, اور قتل نہ حق جو کرتا ہے وہ پوری کائنات کا قتل کر دیتا ہے, اس کی معافی نہیں ہو سکتی. مجھے نہیں لگتا. میرے نزدیک جو اس خاتون نے کراچی میں لوگ مارے ہیں وہ بھی فساد فی الارض ہے, جو BLA کرتا ہے وہ بھی فساد فی الارض ہے, جو TTP کرتا ہے وہ فساد فی الارض ہے, جو پنجاب پولیس بھی کرتی ہے وہ بھی فساد فی الارض ہے. کیونکہ اصول تو سیم ہوتا ہے نا یار, اصول میرے اور آپ کے لیے چینج نہیں کرتا. جو بندہ قتل نہ حق کرتا ہے, فساد میں جاتا ہے, اس کا انجام قرآن میں لکھا ہوا ہے. بلکہ اب تو چیف آف آرمی اسٹاف خود بتا دیتے ہیں. ویسے یہ اچھا ہو گیا, بچے قرآن پڑھتے نہیں تھے, اب کم از کم سارے کی ساری PTI چیف آف آرمی اسٹاف کی جو ساری تقریریں دیکھتی ہے تو کوئی آیتیں وغیرہ ہی سیکھ لیں گے. اچھی بات ہے. دیکھیں نا, یہ ہمارا ہی کمال ہے ایون پہ کہ ہم نیگیٹو میں سے پازیٹیو کیسے نکالتے ہیں. یہ ہمارے فضائل میں سے. تو ساتھ آتے ہیں عمران خان صاحب پہ. عمران خان صاحب کی جو میڈیا سے گفتگو ہوئی ان کے جیل کے اندر, تو وہاں پہ انہوں نے کچھ باتیں کہیں جو تکلیف کے باعث ہیں, کہ بشرا صاحبہ کے جو سیل ہے, جو جیل سیل ہے, اس کے اندر چوہے آ چکے ہیں, بری حالات ہے. تو یہ نہیں ہونا چاہیے, کسی بھی انسان کو اس کنڈیشن میں رکھنا چاہیے. عمر قید ہوتی ہے, اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ آپ کے ساتھ خدا نخواستہ ٹارچر کیا جائے. انہوں نے محسن نقوی پہ تنقید کی, ان کا پاکستان کرکٹ کو اس نے تباہ کر دیا ہے. محسن نقوی نے کہا تھا کہ وہ سرجری کرے گا, ہاں یہ تو میں بھول ہی گیا بات کرنے. تو محسن نقوی صاحب نے ورلڈ کپ کے بعد کہا تھا کہ میں سرجری کروں گا, میں یہ کر دوں گا, وہ کر دوں گا. وہ نہیں کر سکے. وہی سارے پلیئر ہیں, وہی کہانی ہے. اب پھر وہ کہہ رہے ہیں میں کسی کو نہیں چھوڑوں گا. اچھا ہے سر, میرا تو خیال ہے سارے نال وہی کام کرو جو تسی PTI نال کر رہے ہو, انہوں غائب کر دو. ایک دن ہم صبح پتہ چلے بابر اعظم, شاہین شاہ افریدی مل ہی نہیں رہے کسی کو. کوٹوں میں اپلیکیشنیں فائل ہو رہی ہیں اسلام آباد میں کہ بندے ساڑھے برآمد کر دو. سر تم دینے دیز جو بگرز ہیں نا سر, ان کو چھوڑنا نہیں ہم نے. تو خان صاحب نے بات کی کہ 2 دفعہ ان کو مارنے کی سازش بنائی گئی تھی. خان صاحب کچھ بھی کہہ سکتے ہیں, ٹھیک ہے, اس وقت ہو سکے ریالٹی یہ ہے کہ اس وقت کوئی بھی کچھ بھی کہہ دے نا تو آپ کہتے ہو سکتا ہے سچ ہوگا, چانس تو ہے. ریالٹی یہ ہے کہ پاکستان نا ایک سرکس کی طرح آپریٹ کر رہا ہے, جہاں پہ ایک محسن نقوی صاحب ہیں جو چینل کے مالک ہیں, جو پتہ نہیں چینل انہوں نے خریدا کیسے, کہ وہ بہت غریب آدمی تھے, پھر بڑے امیر ہو گئے, انہوں نے چینل خرید لیا, پھر وہ چیف منسٹر بن گئے ایکٹنگ, پھر انٹیریئر منسٹر بن گئے, پھر PCB چیئرمین بن گئے. اور ایک بندہ ہے جو کرکٹر تھا, جو چیریٹیبل آرگنائزیشن کرتا تھا, وہ ملک کا پرائم منسٹر بن گیا, اب وہ ڈیجیٹل دہشت گرد نمبر 1 بن گیا. ہمارے ملک میں کچھ بھی ہو سکتا ہے, لیکن میں آپ کو سچی بات بتاؤں, یہ جو ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے نا, یہ صرف پاکستان میں ہو سکتی ہے. آپ روز صبح اٹھتے ہیں, کچھ نیا ہوا ہوتا ہے, کمال. یہاں پہ مارنگ بلوچ کی تحریک گوادر میں ختم ہوتی ہے, وہ اپنے گھروں میں واپس جاتے ہیں تو BLA حملہ کر دیتی ہے. BLA حملہ کرتی ہے تو وہاں سے سب کہتے ہیں کہ جی 20 ارب روپیہ سی اور عزم استحکام واسطے ریلیز کرتا ہے, کیونکہ پچھلے آپریشن بہت سکسیزفل رہ چکے ہیں. ساتھ ہی ساتھ خان صاحب کہتے ہیں کہ 2 دفعہ مجھے مارنے کی سازش کرتی ہے. ہمارا جو نیوز سائیکل ہوتا ہے نا, نیوز سائیکل, یہ شام کی جو ایوننگ نیوز ہوتی ہے 9 بجے کی, اگر آپ 10 دن لگاتار سنیں نا, آپ TV شوز دیکھنا چھوڑ دیں گے. آپ کہیں گے سیزنز دیکھنے کا مقصد ہی کوئی نہیں ہے, ساری کہانیاں تو یہاں پہ ہو رہی ہوتی ہیں. میں انڈین نیوز بھی فالو کرتا ہوں, کہ ہم نے دفتر میں ڈیوائڈ کیا ہوتا ہے کس نے کیا ایریا فالو کرنا ہے. اتنی انٹرسٹنگ نیوز تو ان کی بھی نہیں ہوتی, اور وہاں پہ 1.5 ارب لوگ ہیں, ٹھیک ہے. چانس پرابیبلٹی آف کھچے وجنا زیادہ ہوتا ہے. تو یہ کو میں تنقید کے طور پہ نہیں کہہ رہا, یہ تو بلکہ میں ملک کا فضائل بتا رہا ہوں, یہ میں ملک کی کوالٹی بتا رہا ہوں, کہ جب دنیا ہمارے ملک کو دیکھتی ہے تو وہ کہتی ہے واہ, یہاں پہ اسکرپٹ رائٹر کیسے ہیں, یہاں پہ ایکٹر کیسے ہیں, کیونکہ یہ سیاستدان ایکٹر ہوتے ہیں. علیمہ خان صاحبہ نے کہا کہ پارٹی کو عمران خان کی پرواہ نہیں ہے, میں علیحدہ تحریک لڑوں گی.
پارٹی کے ممبروں نے کہا کہ علیمہ خان صاحبہ پارٹی کو نقصان پہنچا رہی ہیں. کون سی پارٹی؟ پی ٹی آئی کوئی جماعت ہے؟ نون لیگ کوئی جماعت ہے؟ پی 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 کوئی جماعت ہے؟ خاندان ہے یار. یہ جب لوگ اپنا کو پارٹی کہتے ہیں نا تو بندہ ہنسنا شروع کرتا ہے. کون سی پارٹی؟ ذوالفقار علی بھٹو کی پارٹی جو اس کے بچوں نے سنبھالی, یا ضیاء الحق کی پارٹی جو اس کی روحانی اولاد نواز شریف نے سنبھالی, یا عمران خان کی پارٹی جو عمران خان کی دنیا سے جانے کے بعد ختم ہو جائے گی. تو یہ کون سی پارٹی نقصان ہو رہا ہے یار؟ مجھے آپ بتائیں کہ کیا ان کے ووٹ بینک ہے یار؟ سارے کے سارے ان کے لیڈر کے ووٹ بینک ہوتے ہیں. ان کی تو کوئی ذاتی حیثیت نہیں, ماسوائے شاید ایک دو بندے کے ہر پارٹی میں. اچھا, سونے پہ سہاگا ارشاد بھٹی صاحب ایک سینئر جرنلسٹ ہیں, انہوں نے جی ایک وی لاگ میں کہہ دیا کہ جو سارے کے سارے غلط معاملے نا پی ٹی آئی میں وہ بشرا صاحبہ کرتی ہیں. میں انہوں نے رخ ہی بدل دیا معاملے کا سارا. بس کہ اب جب کچھ سمجھ نہیں آ رہی نا تو بوڈی نو پھاڑ لو, نہیں کیتا. بٹ ٹپکل جو ایک پاکستان میں گھر میں کہانی نہیں ہوتی کہ میاں دفتر سے تھکا ہوا آتا ہے, اس کو سمجھ نہیں آتی کیا ہوتا ہے, کہتا ہے اس کی بیگم سے کہتی ہے چائے پیے, چائے پیتا ہے ٹھنڈی, وہ اس سے حملہ آور ہو جاتا ہے. لائک کیا ہو رہا ہے؟ تو دیکھیں تھوڑا سنجیدہ ہوتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے. ریالٹی یہ ہے کہ جو اس ملک کو چھوڑ سکتے ہیں اس کو چھوڑ دیں, کیونکہ یہاں پہ تو صرف وہ سروائیو کر سکتے ہیں جو یہ آلریڈی بہت امیر ہیں, یا وہ چوری چکاری کرنے کو تیار ہیں, یا پھر بالکل درویش صرف لوگ. تیسرا بندہ کوئی نہیں رہ سکتا یہاں پہ. ٹھیک ہے, کل شام ہمارے پاس دو مختلف لوگ آئے ہوئے تھے. ایک صحافی دوست ہیں ہمارے اور ایک خاتون ہیں, وہ پی آر کرتی ہیں, اور ان سے بیٹھے گفتگو ہو رہی تھی. تو وہ کہتے ہیں ہم ڈپریس بھی ہو رہے ہیں, ہمیں ہنسی بھی آ رہی ہے. وہ دونوں اپنا باہر جانے کا انشاءاللہ بندوبست کریں. تو وہ کہتے ہیں تم لوگوں کو کیا تکلیف ہے, تم لوگ کیوں نہیں جاتے؟ میں کہا ہم پاگل ہیں. صحیح ہے, میرے پاس اور کوئی کنکلوسیو ایویڈنس, کوئی اور وجہ نہیں ہے. میں سلمان بھی کئی دفعہ تقریباً ہر شوٹ سے پہلے سلمان مجھے کہتا ہے یار اسد بھائی وہ ٹائم یاد ہے جب ہم پلاٹ بیچتے ہوتے تھے, کتنا سکون ہوتا تھا, ایسے شوٹ کرتے تھے. اور میں سلمان یار سر نہ کھا. پھر وہ کہتا ہے آڈیو چیک کرائیں, پھر میں گانا گاتا ہوں, وہ گانا ہم ہمیشہ گاتے ہیں. ٹھیک ہے, پھر ہم شوٹ کرتے ہیں. تو اگر ہمارے ملک میں ایسی سچویشن ہے تو اس کو ہم نے کلیم کرنا ہے, ریکلیم کرنا ہے. اور صرف یہ باتوں سے نہیں ہوتا, احتجاجوں میں شامل ہو کے ہوتا ہے, پٹیشنیں فائل کر کے ہوتا ہے, اپنے لوکل لیول پہ کھڑے ہو کے ہوتا ہے. مثال کے طور پہ میں نے ریسنٹلی دیکھا تھا بحریہ پنڈی کے اندر بہت ایک بڑا ایپیڈیمک کا پرابلم تھا, کیونکہ دو میرے دوست ہیں وہاں پہ جنہوں نے مجھے ریچ آؤٹ کیا تھا ذاتی طور پہ, آج سے مہینہ ڈیڑھ پہ اس پہ اسٹوری کریں, لیکن وہاں پہ انفارمیشن نہیں اکٹھی ہو پا رہی تھی کہ وہاں پہ یہ جو مساج پارلرس کے نام پہ پروسٹیوشن ہوتی ہے بہت زیادہ ہو گیا ہے. تو وہاں پہ ریزیڈنٹس آ گئے ہیں, وہ پچھلے 6 دن سے روز 100 بندہ اکٹھے ہو کے جا کے جہاں پہ وہ پارلرز بہت بھاری اکثریت میں پروٹیسٹ کر رہے ہیں. یہ طریقہ ہے. نہ وہ ان جو پروسٹیٹیوٹس ان کو مار رہے ہیں, نہ انہیں گالیاں دے رہے ہیں, نہ پتھراؤ کریں, وہ کھڑے ہو کے احتجاج کریں کہ ہم نے فحاشی نہیں ہونے دینی, ہم نے لیگل چیز نہیں ہونے دینی. یہ طریقہ ہے. وہ کوئی پی ٹی آئی کی موومنٹ نہیں ہے, کوئی نون لیگ کی موومنٹ نہیں ہے, ایک پرابلم ہے اس کو ایڈریس کیا جا رہا ہے. یہ ایکچوئل طریقہ ہے کہ ہم فائنلی جانیں ہمارے ہمسائے کون ہیں. مثلا کہ جو آج یہ ویڈیو دیکھ رہا ہے وہ اپنی گلی میں دیکھے آج, اور کہ میں کتنے لوگوں کو جانتا ہوں, میرے کتنے لوگوں سے مراسم ہے, کل کو کوئی تنگی تکلیف ہوتی ہے تو کیا ہم اس کی مدد کریں گے. اس طرح قومیں معاشرے بنتے ہیں, اور یہ ہمارا دین سکھاتا ہے. تو ہم نے اس طرح اپنا ملک ریکلیم کرنا ہے, اسٹیپ بائی اسٹیپ بائی اسٹیپ. کوئی مسیح نہیں آئے گا, کوئی 5 منٹ ملک کو سالو نہیں کر دے گا, میں اور آپ کریں گے, لیکن اسٹیپ بائی اسٹیپ. پہلا اسٹیپ یہ ہے کہ ہم اپنی پرابلمز آئیڈینٹیفائی کریں امیجیٹ, کہ ہماری گلیاں گندی ہیں, ہمارے نالے چوکٹ ہیں, جو بھی آپ کے ایریا میں امیجیٹ پرابلم ہے, اور پھر ایز اے کمیونٹی اس کو سالو کرنے کی کوشش کریں. جہاں پہ دقت ہے آپ ہمیں بتائیں, ہم احتجاج کریں گے. جو گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ آپ کو روکتا ہے ہم اس کے خلاف ویڈیوز بھی بنائیں گے. آپ کے لاہور والے احتجاج میں شامل ہوں گے, باقی شہروں میں نہیں ہوں گے, کہ ہم افورڈ نہیں کر سکتے یار. ہمارے پاس یہ بھی ایک بے بسی کا عالم ہے کہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں بھائی, آپ کو کیا بیان کریں. لیکن لاہور میں ہم ضرور آپ کے ساتھ شامل ہوں گے, کیونکہ اگر ہم نے اپنا ملک ریکلیم نہیں کیا تو ہسٹری کی بکس ہمیشہ کہیں گی کہ ایک اٹیمپٹ تھی ایک بہت بڑے آدمی کی, قائد اعظم, ایک بہت عظیم ملک بنانے کے لیے, لیکن ان کے لوگوں نے فیل کر دیا. تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ میں اور آپ فیل نہیں کریں گے. ہمارے بڑوں نے قربانیاں دی, ہمارے والدین نے دی, ہم بھی دیں گے تاکہ ہماری اولاد جو ہے بہتر زندگی جی سکے.
आपका सुनने का शुक्रिया। आजकल के दौर में पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स होना इंतहाई ज़रूरी है। आप कोई भी काम करें, कारोबार हो, नौकरी हो, स्कूल के अंदर हो, जितना आप अच्छा बोलेंगे, जिस तरह आप आर्ग्यूमेंट्स और थॉट्स अपनी प्रेजेंट करेंगे, उतनी ही मकबूलियत आपको माशरे में मिलेगी। क्लैरिटी ऑफ थॉट डायरेक्टली रिलेटेड है क्लैरिटी ऑफ स्पीच को। तो ईऑन पे हमने डिसाइड किया कि हम पहली दफ़ा कोर्स ऑफर करेंगे पब्लिक स्पीकिंग और कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के ऊपर। हम चाहेंगे कि आप ये कोर्स ज़रूर ज्वाइन करें। इसकी फिजिकल सेशंस भी होंगे और ऑनलाइन सेशंस भी होंगे। एक तो हमारे चैनल को सपोर्ट हो जाता है और हम फील करते हैं कि एक स्किल जो हमारे पास है, जिसका हमारा इंडिविजुअल बैकग्राउंड भी है, हम वो आपको सिखा सकते हैं। तो प्लीज़ ज़रूर हमारे कोर्स को ज्वाइन करें। थैंक यू।